अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देवबंदियों का, वहाबियों का, अहले हदीसों का अकीदा है कि ना तो अल्लाह के रसूल हर जगह हाजिर व नाजिर हैं और ना तो या रसूलुल्लाह कहना चाहिए। ये देवबंदियों का अकीदा है। मगर जो अपने आप को सुन्नी आज 100-400 साल से बोल रहे हैं और सुन्नियत में घुसकर जिन्होंने सुन्नियों का नुकसान कर दिया, औलिया अल्लाह के दीन को मुंतशर कर दिया, औलिया अल्लाह के दीन में घुसकर वहाबियत की जड़ें डाल दी, देवबंदियत की जड़ें डाल दी, जिनका अकीदा है कि मज़ारों पर ना तो उर्स होना चाहिए, ना तो चादर चढ़नी चाहिए, ना तो खुशबू लगाना चाहिए, ना तो इतर लगाना चाहिए, मज़ार से दूर रहकर दुआ करना चाहिए, जो कि हदीस रसूल है तय्यूब अंसारी अल्लाह के रसूल के कब्र अनवर पर सर मुबारक रख के लेटे हुए थे, कुछ बात कर रहे थे। मरवान इब्नुल हकम वहाँ से गुजरा, उसने पूछा कि इस मट्टी पे सर रख के क्या कर रहे हो? तय्यूब अंसारी ने फरमाया, खुदा की कसम तुझको मिट्टी दिख रही है? मैं अल्लाह के रसूल से बातें कर रहा हूँ। ये हदीस है जो कि किताबों में लिखा हुआ है। मगर आज के दौर के जो सुन्नी देवबंदी हैं, सुन्नी देवबंदी, सुन्नी वहाबी, जिन्होंने मारा तहस नहस कर दिया सुन्नियत का, नए मसलक वाले, नए फिरके वाले, इनके एक मौलवी ने अभी एक बयान दिया है कि गौसे पाक के मौजज़े का नाम है मौलाना अहमद रजा और नबी करीम की करामत का नाम है अहमद रजा। नौज़ बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। गौसे आज़म के मौजज़े का नाम अहमद रजा है और मेरे मुस्तफा की करामत का नाम अहमद रजा है। नारे तकबीर। ये पागल है, एक जाहिल इब्ने जाहिल है हम्माद रजा। ये खाली औलिया अल्लाह के मज़ारों के खिलाफ भौंकते रहता है, दिन भर हुसैनियों के खिलाफ भौंकते रहता है। इस खबीस के पास कोई काम नहीं है सिवाय औलिया अल्लाह की तौहीन करने की। जहाँ भी बैठेगा मौजू लाश में औलिया अल्लाह की मज़ारों को लाएगा, गरीब नवाज की मज़ार को लाएगा, साबिर पाक की मज़ार को लाएगा। ये हर तरीके से औलिया अल्लाह की मज़ार को टारगेट करता है और अपनी जो इसके जो कबर है जहाँ पर ये लोग जाते हैं बरेली में, ये उसको ऊंचा करेगा, बाकी तमाम औलिया अल्लाह की मज़ारों को नीचा करेगा। तो इस बदबख्त ने अभी एक जुमला कहा है कि गौसे पाक के मौजज़े का नाम है मौलाना अहमद रजा और नबी करीम की करामत का नाम है मौलाना अहमद रजा। अस्तगफिरुल्लाह। मौजज़े जो होते हैं वो नबियों से होते हैं। अल्लाह ने मौजज़ों का ख़ास मुकाम नबियों को दिया हुआ है और करामत जो है वली अल्लाह से होती है। यही इसने देखो उल्टा बोल दिया। इसने करामत नबी करीम से बताया और मौजज़ा जो कि पिराने पीर से बता दिया। ये रसूलुल्लाह की खुली गुस्ताखी की। मगर जो भोली भाली पागल आवाम बैठी है वो सिर्फ वाह 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 करना जानती है। उनको ये नहीं पता कि ये किस तरीके से रसूलुल्लाह की गुस्ताखी हो रही। अल्लाह के नबी मौजज़ा करेंगे, नबियों ने मौजज़ा किया हुआ है। करामत तो आम आदमी से भी हो जाती है, कभी जो मोमिन होता है उससे भी करामत ज़ाहिर हो जाती है। करामत तो अल्लाह ने वलियों के सुपुर्द करके रखी है, मगर मौजज़ा ख़ास सिर्फ अंबिया कराम के लिए है, नबियों के लिए है ना। मगर ये बदबख्त इतने बदहवास हो चुके हैं, एक फिरके के मोहब्बत में इतने गुम हो चुके हैं कि इनके मुंह में जो आता है बक देते हैं। फिर इसने बयान दिया कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम्हारे लिए दो भारी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान, एक अहले बैत। इनको थामे रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। मगर जब भी कोई मसलकी बरेली मौलवी स्टेज पर बैठता है वो एक ही जुमला बोलता है, हमारे लिए मौलाना अहमद रजा ने फतवा रिज़विया छोड़ा, हमारे लिए बहार शरीयत छोड़ा, फलाना छोड़ा, हमारे को उनकी किताब काफ़ी है। नबी कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए कुरान और अहले बैत काफ़ी है। न रहे कि क़यामत में कोई उज़्र दे सके कि हमें तो बताया ही नहीं था। तो इसीलिए हम कोशिश ये करते हैं कि इबादत के साथ वो इबादत कबूल नहीं होती जिसमें अहले बैत ना हो, रसूलुल्लाह का घर ना हो। इस्लाम को कबूल करना है, हुसैनी इस्लाम को। हुसैन अलैहिस्सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा से है ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 55 साल रहे मदीना तक, और करबला से लेकर आज तक दीन जो है वो हुसैनी है। इसकी पहचान हुसैन से है, क्योंकि सरकार ने फरमाया था कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। आज जो दीन की पहचान है, जिसे मुल्ला छुपा रहा है, जिसे मुल्ला छुपा रहा है, असली पहचान दीन की हुसैन है। क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन, किसी मुल्ला नहीं बताएगा, क्योंकि मौला ने बताया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने बताया, शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दीन हुसैन, दीन पनाह हुसैन। यानी कि शाह भी बादशाह, शाह भी हुसैन है, बादशाह भी हुसैन है और दीन भी हुसैन है।
اور جسے دین کی پناہ بھی چاہیے وہ بھی حسین ہے. اگر پناہ چاہیے ملا کے پاس مت جاؤ، مولا کے پاس آؤ، کیونکہ شیطان سینگ لگا کے نہیں آتا ہے، ملا کی شکل میں آتا ہے. دھیان رکھنا، مولوی کی شکل میں آتا ہے. مگر یہ نبی کی بات کی بھی پاسمانی نہیں کرتے ہیں، رسول اللہ کی بات کا بھی انکار کرتے ہوئے یہ مولوی کی کتاب کا پرچار کر رہے ہیں. مگر اب سنو، مولوی کی کتاب کا پرچار کرتے کرتے اس نے کیا بولا؟ مولانا اسماعیل دہلوی نے کتاب لکھا تھا تقوی الایمان. اس کتاب میں اس نے لکھا تھا کہ اولیاء، انبیاء، نعوذ باللہ، جن، بھوت، پریت سب ایک برابر ہیں. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ. پھر اس نے لکھا کہ اللہ کے نزدیک کوئی بھی ہو سب چمار کے حیثیت رکھتے ہیں. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. یعنی کھلم گستاخی ہے اس کتاب میں، اور وہ کتاب لکھا ہے اسماعیل دہلوی نے. مگر یہ بدحواس مولوی، یہ جاہل، یہ گدھا بات کرتے کرتے بول دیا کہ مولانا احمد رضا نے ہم کو تقوی الایمان کتاب چھوڑ کر گئے. سنیت کی سب سے بڑی طاقت کا نام ہے. اور یار یہ تو وہ اعلیٰ حضرت ہیں جب ایمان پر ٹارگٹ کیا گیا، ایمان کو کھینچا گیا، ایمان کو مٹانے کی کوشش کی، تبھی تو اعلیٰ حضرت نے تبھی تو اعلیٰ حضرت نے ہم سب کو تقویت الایمان دیا. جب لوگوں نے اسی اعلیٰ حضرت کے جب اعلیٰ حضرت کے تو دیوبندیوں کی بھی کتاب تم پڑھو، اسی لیے تمہارے مدرسوں میں دیوبندیت کا عقیدہ پھیلایا جاتا ہے، اسی لیے تمہارے لوگ دھیرے دھیرے دیوبندی بنتے جا رہے ہیں، اسی لیے اولیاء اللہ کی مزاروں سے دور ہو رہے ہیں اور ایک فرقے کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ اس فرقے کا ہی مولوی ہر مسجد میں بیٹھا ہوا ہے. وہ اسی لیے اپنے فرقے کی بات کر رہا ہے. میں بار بار بولتا ہوں لوگوں کو کہ اپنے مسجدوں میں اپنے سلسلے کے مولوی کو رکھو، نہ کہ کسی مسلکی مولوی کو رکھو کہ خالی ایک ہی مولوی کی بات بتائے، تمام اولیاء اللہ کی باتوں کو نیچے کر دے، اہل بیت کی باتیں نہ بتائے. تو خاص طور پہ رکھو. اور دیکھو، حقیقت میں مولانا احمد رضا کا جو عقیدہ تھا وہ دیوبندیوں جیسا ہی تھا، سیم اہل حدیثوں جیسا تھا، سیم ٹو سیم وہابیوں جیسا تھا. مولانا احمد رضا نے اپنی کتاب میں فتوی رضویہ جلد 29 میں لکھا کہ اللہ کے رسول سے فضل کی امید کی جا سکتی ہے. اب مجھ کو ایک بات بتائیے، اللہ کے رسول سے فضل کی امید کیوں کی جائے؟ یہ ہمارا یقین ہے کہ اللہ کے رسول فضل کرتے ہیں. اچھا، یہ امید سنا ہے اور مطلب کہ کاش محشر میں ان کی آمد ہو، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر، اللہ کے رسول سے فضل کی امید کی جا سکتی. آپ لوگ اسی میں رہ گئے ابھی تک. سنا ہے کاش محشر میں، اور فضل کی امید یعنی یقین نہیں ہے، کاش یعنی یقین نہیں ہے، سنا ہے یعنی یقین نہیں ہے. آپ لوگوں کو اللہ کی رسول پر یقین نہیں ہے، اسی لیے آپ لوگ لفظ استعمال کرتے ہو سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. ارے وہاں بولنا چاہتا ہے یقین ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. کاش محشر میں ان کی آمد ہو. کیوں کاش؟ یقیناً رسول اللہ کی محشر میں آمد ہوگی. اللہ کے رسول سے فضل کی امید کی جا سکتی ہے. امید کیوں کریں گے؟ اللہ کے رسول بے شک فضل کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں. فتوی رضویہ میں جلد 29 میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول سے فضل کی امید. ارے امید کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے رسول فضل کریں گے، بے شک کریں گے. اس کے بعد اسی جلد 29 میں مولانا احمد رضا سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کو حاضر ناظر ماننا کیسا ہے؟ مولانا احمد رضا نے بولا کہ اللہ کے رسول کو حاضر ناظر ماننا یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے. نعوذ باللہ، اگر یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے تو یہ دیوبندیوں کا، جماعتیوں کا، اہل حدیثوں کا عقیدہ ہے. تو اس کا مطلب تم اندر سے دیوبندی، جماعتی، اہل حدیث تھے، تبھی تو تم اللہ کے رسول کو حاضر ناظر نہیں مان رہے. یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے. پھر کیوں اپنی قبر 12 فٹ اونچی 8 فٹ چوڑی کھدوائی کہ اللہ کے رسول آئیں گے؟ ہاں. اور پھر آگے اسی کتاب میں آگے لکھ رہے ہیں مولانا احمد رضا کہ جو ہم درود پڑھتے ہیں وہ اللہ کے رسول کی روح کو پہنچایا جاتا ہے. نعوذ باللہ، یہی تو دیوبندی بھی بولتے ہیں کہ جو درود سلام ہم پڑھتے ہیں وہ ہم کو رسول اللہ کی قبر پہ پڑھنا چاہیے، جو رسول اللہ وہیں سنیں گے، باقی کہیں نہیں سنیں گے، کیونکہ ہر جگہ اللہ کے رسول حاضر ناظر نہیں. یہی بات مولانا احمد رضا نے اپنی کتاب میں بول دیا فتوی رضویہ جلد 29 میں کہ جو درود شریف ہم پڑھتے ہیں وہ اللہ کے رسول کی روح کو پہنچایا جاتا ہے. نعوذ باللہ. ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ اپنے قبر انور میں اپنے جسم کے ساتھ باحیات ہیں، زندہ ہیں. اللہ کے رسول ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں. یہی عقیدہ اہل سنت کا تھا. مگر اس اہل سنت کے عقیدے پہ سیندھ مار دی دیوبندی جماعتی نہ بن کے سنی بن کر آج
درگاہوں سے دور کیا گیا، تاجیہ داری سے دور گیا، اولیاء اللہ کے عقیدے سے دور کیا گیا. تو یہ عقیدہ دیکھ لو ان کی کتاب میں. بریلوی خود مولانا احمد رضا خود اللہ کے رسول کو حاضر ناظر نہیں مان رہے ہیں، پھر بریلی کس منہ سے اللہ کے رسول کو حاضر ناظر بولتے ہیں، جبکہ ان کا مولوی خود منع کر رہا ہے. اور جو عقیدہ دیوبندیوں کا کہ درود شریف اللہ کے رسول کی روح کو پہنچایا جاتا ہے ان کی قبر انور میں، وہی عقیدہ مولانا احمد رضا کا بھی. تو تمہارے عقیدے میں ان کے عقیدے میں کہیں سے کوئی فرق تو بتاؤ. سیم ٹو سیم ہے. جو دیوبندیوں کا عقیدہ، اہل حدیثوں کا عقیدہ، وہی عقیدہ تمہارا ہے، اور تمہاری کتابوں سے ہم ثابت کر رہے ہیں. یہ تمہاری کتاب ہے، فتوی رضویہ جلد 29 میں لکھا ہوا ہے. پھر اس کے بعد مولانا احمد رضا نے فرمایا اپنی ہی کتاب میں فتوی رضویہ جلد 29 میں کہ ملا علی قاری کی ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہ اللہ کے رسول کو غائب کا علم، یا تمام انبیاء کو غائب کا علم نہیں ہے. اللہ جو چاہے وہ عطا کرے، اور وہ بھی کبھی کبھی. نعوذ باللہ استغفر اللہ، نعوذ باللہ. غوث پاک کے ہاتھ میں رائی کا دانہ، اس طریقے سے پوری دنیا غوث پاک دیکھ لے. یہ تم بیان کرتے ہو اپنے اسٹیج سے. تمہارے مولوی کی کرامت لکھنا ہو تو تمہارا مولوی یہاں بھی رہے گا، ساؤتھ افریقہ میں بھی رہے گا، یہاں رہے گا، لندن میں بھی رہے گا، اپنے قبر سے 17 جگہ چلا جائے گا تمہارا مولوی، مگر رسول اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ ہے تمہارا. ہاں، کہ اللہ کے رسول کو علم غیب نہیں ہے. وہ عالم الغیب کہنا جائے مگر ان کو علم غیب نہیں ہے. اللہ جتنا چاہے اتنا عطا کرے، وہ بھی کبھی کبھی. تمام انبیاء کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہے جو کہ حضرت قرآن میں ہے کہ حضرت سلیمان 13 میل دور تھے تو چونٹی کی آہٹ سن لی اور اپنے لشکر کو حکم دیا کہ آہستہ چلنا، کہیں چونٹی ہمارے پیر کے نیچے نہ جائے. یہ قرآن میں. تمہارا عقیدہ ٹو سیم دیوبندیوں جیسا ہے، اہل حدیثوں جیسا ہے، وہابیوں جیسا ہے. اور یقیناً تم سنیوں کو برباد کرنے کے لیے آئے تھے، اسی لیے تم نے سنیوں کو تہس نہس کر دیا. تم نے جن چیزوں پہ فتویٰ دیا ہے، تمام اولیاء اللہ اکرام کرتے تھے. قوالی پہ فتویٰ تم نے دیا، تمام اولیاء اکرام کرتے تھے. تاجیہ داری پہ کیا، تمام اولیاء اکرام کرتے تھے. درگاہوں پہ جانا، ہر چیز کرنا. درگاہ سے اللہ کے رسول سے پہلے انبیاء کرام کے ساری مزاریں موجود تھیں. سب کچھ ہے. قرآن میں بھی اولیاء اللہ کا ذکر ہے، قرآن میں اولیاء اللہ کے لیے آیت اتری ہے، سب کچھ اترا ہے نا. قرآن کی بڑی مشہور واقعہ ہے کہ ایک آدمی نے اتنا گناہ کیا، 99 قتل کیا تھا. کسی مولوی سے پوچھا کہ میں معاف ہو جاؤں گا، مولوی نے بولا نہیں، اس نے اس کو بھی مار دیا. پھر کسی نے پوچھا کہ فلاں گاؤں کی طرف جاؤ، ادھر اللہ کے ولی رہتے ہیں، شہر شریفہ کہا گیا. پھر مولوی جب وہ گنہگار اس طرف چلا، بیچ میں اس کی موت آ گئی. پھر فرشتے لینے کے لیے آئے، جہنم کی بھی جنت کی بھی. اللہ نے بولا معاف ہو، اگر معافی کی طرف زیادہ ہے، جہاں توبہ کروانے جا رہا تھا اس طرف زیادہ ہے تو جنت میں لے جاؤ، اور گھر کی طرف ہے تو جہنم میں لے جاؤ. اور گھر کی طرف زیادہ تھا تو اللہ نے زمین کو چھوٹا کر دیا، معافی کی طرف کر دیا، جنت والے فرشتے لے گئے. یہ تو قرآن کا واقعہ ہے. یعنی قرآن میں بھی جہاں اولیاء اللہ رہتے ہیں اس کو شہر شریفہ کہا گیا ہے. اور لوگ اولیاء اللہ کے پاس جا کے اگر معافی تلافی کروانے کی امید رکھے تو اللہ معاف کرتا ہے نا. مگر وارے مولانا احمد رضا، وارے عقیدہ، وہ بہت دیوبندیوں کا، اہل حدیثوں کا عقیدہ ہے. کیوں اہل سنت کی عوام کو گمراہ کیا، کیوں بیوقوف بنایا؟ کیوں تمہارا مولوی اگر تمہارے لیے بڑی بڑی باتیں کر دے، بڑے بڑے گن گائے تو سب جائز ہے. اولیاء اللہ کی مزاروں پہ عورتیں جائے، مرد جائے، بوڑھے جائے، بچے جائے، تم کو تکلیف؟ ارے تمہارے قبروں پہ بھی تو عورتیں آ رہی ہیں، مگر سننا پڑا ہوا ہے. دیکھو ابھی ایک عورت نے پورا ڈالا سنڈاس بات. یہ بریلی شریف درگاہ اعلیٰ حضرت کے بالکل سامنے کے ٹوائلٹس ہیں، اور ان ٹوائلٹ کے اندر یہ دیکھیں آپ کیسی گستاخیاں کی ہوئی ہیں. ٹوائلٹ میں امام حسین کے روضے کے مزارات کے پوسٹر، یہ دیکھیں، یہ غوث پاک کا، یہ مسجد اقصیٰ، اور ایسے ایک دو نہیں بہت سارے پوسٹر لگے ہوئے ہیں جس میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، سینہ نبی غوث پاک کی، غریب نواز کی کھل کر ان لوگوں نے بیعت بھی کی ہیں. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں. اب آپ لوگ بھی فیصلہ کرو کہ انسان کتنا ہی ان پڑھ اور جاہل اور گوار کیوں نہ ہو، مگر وہ ٹوائلٹ میں اپنے باپ کی تصویر لگانا پسند کرے گا؟ بالکل بھی نہیں. مگر یہاں تو کھل کر گستاخیاں ہو رہی ہیں. ٹوائلٹ میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ دیکھو، یہ دیکھو غوث پاک کا، غریب نواز کا، ان کے روزے، یہ دیکھو انہی کی طرف سے چھپا ہوا یہ پوسٹر، ورنہ کہہ دیں گے کوئی اور آ کر چپکا کر گیا تھا. یہ دیکھیں، یہ اسے بہت سے پوسٹر لگے ہوئے، دیکھیں بہت سے، دیکھیں پوری دیواریں بھری ہوئی ہیں. یہ دیکھو، یہ کیا، یہ اسجد میاں کو نظر نہیں آتا؟ یہ محدث کبیر کو نظر نہیں آتا؟ اور پھر ان کی ان گستاخیوں پر اگر کوئی سادات یا کوئی پڑھا لکھا انسان
ऑब्जेक्शन उठाता है ना, तो ये लोग उसको घेर लेते हैं ये कहकर कि ये आला हज़रत से जलते हैं, ये कहकर, है ना। अब आप ही बताओ कि इस चीज़ का विरोध किया जाए कि ना किया जाए। ये सब जो दौरे हाजिर के रज़वी हैं ना, ये सारे के सारे नासबी हैं, मुनाफिक है, गुस्ताख है बुज़ुर्गों। ये देख लो आप खुद ही, आप अपनी नज़रों से ये देख लो, ये देखो, ये देख लें। मैं आपको बाहर आला हज़रत का रोज़ा भी दिखा देती हूँ, आपको यकीन आ जाए। देखो ये देखो, ये सब आला हज़रत का, ये देखो रोज़ा, और वो जो टॉयलेट मैंने आपको बताया ना, वो बिल्कुल सामने, ये देखा। ये देखें, ये देखें, ये जो मुहद्दिस कबीर, यसजद मियाँ, ये सब बड़े बड़े दावेदार हैं ना इल्म के। तो इनसे मेरा सवाल है कि आप किसी एक हदीस बाथरूम में भी तुम लोगों ने अल्लाह के रसूल के, औलिया अल्लाह के, गौसे पाक, मौला अली के पोस्टर लगवाए हुए तुम्हारे मौलाना अहमद रज़ा की कब्र के सामने ही। तो अपने अकीदे को जो तुमने छुपाया हुआ था, तुम अंदर से देवबंदी जमाती थे, अहले हदीस थे, ये अकीदा पूरी दुनिया के सामने धीरे धीरे आएगा इंशाल्लाह। क्योंकि अब ऐसा ज़माना आ गया कि अब तुम छुपाए भी नहीं छुप सकते हो। तुम्हारी सारी किताबें, सब कुछ इंटरनेट पे है, तुमने खुद डाल के रखा हुआ है अपने नेट पर, और वहीं से लोग निकाल के सब पढ़ाई कर रहे हैं। इसीलिए धीरे धीरे लोग बरेलियत से तौबा कर रहे हैं। जो पूरा या फातिमा 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 या फातिमा। औलिया अल्लाह का दिन था, ताजादारी वाला, महफिल समा वाला, औलिया अल्लाह से मोहब्बत करने वाला, अल्लाह उसके रसूल के हिसाब से जो दीन था, लोग फिर उसी दीन की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए अब तुमसे कोई बैत नहीं होता, तुम्हारी लोग बैत तोड़ रहे हैं, और लाखों करोड़ों लोग तुमसे तौबा कर रहे हैं। बहुत सारे उलमा अल्लाह, और मतलब उलमाओं ने, मुफ्तियों ने, कारियों ने तुमको छोड़ दिया। वो दिन दूर नहीं है कि तुम्हारे पास चिराग जलाने वाला भी कोई नहीं होगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।